السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے. نویت سنت الاعتکاف. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود شریف پڑھے، قیامت والے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. تو میرے باپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے، کم سے کم 10 مرتبہ ضرور پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ. اور روزانے کی عادت بنا لیجئے کہ درود شریف کم سے کم 313 مرتبہ ضرور پڑھا جائے، کم سے کم 313. اور اگر کوشش ہو اور اگر اللہ آپ کو محبت دے اور ہمت دے تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ایک مسلمان کی شان ہے، ایک مومن کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو شان تک پہنچائے. بلکہ میں نے تو دیکھا کہ ہمارے ساتھی 1000 سے بھی زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں سے ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. درود شریف ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے. مگر اب جب کہ ہم سبق سننے بیٹھے ہیں، قرآن کا درس سن رہے ہیں، تو اس وقت ساری عبادتوں کو روک دیا جائے، نظریں جھکائے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ قرآن کا علم سیکھنے کی کوشش کی جائے اور نیت کر لی جائے کہ جو کچھ بھی میں سنوں گا اس پر عمل کروں گا، اپنے گھر والوں سے عمل کرواؤں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں. اور اگر وہ بھی عمل کریں گے تو جو کچھ بھی ثواب ملے گا وہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا. تو اس نیت کے ساتھ آپ سبق کی تیاری کریں اور خاموش سے بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں آج سورہ نساء سے ایک موضوع میں نے لیا ہے، 4 شادیاں. اور یہی آج کے ہمارے موضوع کا موضوع ہے، جو میں آپ کو وضاحت سے اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے وہ کس انداز میں دی ہے. ابھی تک 4 شادیوں کی اجازت کا تو سب کو معلوم ہے، مگر ان کنڈیشنز کا معلوم نہیں ہے جن کنڈیشنز پہ یہ اجازت دی گئی. تو میں تھوڑا سا سورہ نساء کے شان نزول بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ سورہ نساء عورتوں کے بارے میں جو اس میں بیان آیا ہے اور یہ کیوں نازل ہوئی. اس کے نزول کے بارے میں 3 چیزیں بڑی خاص ہیں، وہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نساء میں جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ ہے یتیم عورتیں، یتیم بچے، یتیم لوگ اور ان کا مال و اسباب. اور نمبر 3 ہے وراثت کی تقسیم. یہ 3 بڑے موضوع ہیں جو سورہ نساء کے اندر بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موضوع اس کے اندر موجود ہیں، مگر یہ 3 بڑے موضوع کے نمبر 1 یتیم عورتیں، بچے، یتیموں کا مال اور وراثت کی تقسیم. کہ اس سلسلے میں بڑی افراتفری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے پہلے، اور پیدائش تک بھی کافی یہ چیزیں ہوتی رہیں. تو لازم تھا کہ دین کے کوئی احکامات اس میں نازل کیے جائیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ دنیا میں فساد سے بچا کر مسلمانوں کو امن کی زندگی کے احکامات جاری فرماتا ہے، اور وہ قرآن کے ذریعے سے، اور وہ قرآن کوئی نہ کوئی پیغمبر لے کر آتا ہے. اس کتاب کا نام قرآن ہے. پچھلی کتابوں کا نام کسی میں توریت تھا، کہیں انجیل اور کہیں زبور، اور آج جو کتاب ہمارے ہاتھ میں اس کا نام ہے قرآن مجید. ان سب سے جو کچھ بھی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں وہ دنیا میں امن سے زندگی گزارنے کے طریقے ہم کو ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد نہیں چاہتا، اور جب بھی فساد بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ اس کا نزول فرماتا ہے
اور ساتھ میں اپنی کتاب بھی بھیجتا ہے۔ تو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، جو آخری نبی ہو کر اترے۔ اور اب یہ دین، کیونکہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اب ان کے بعد اس دین کو چلانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے مالک علماء کرام اسے آگے پہنچائیں گے، اور قیامت تک یہ علم علماء کرام کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ تو میرے بھائی، سورہ نساء کی طرح ہم بات کر رہے تھے، تو سب سے پہلے اور موضوع ہے ہمارا 4 شادیاں۔ تو 4 شادیوں کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، اب وہ میں آپ کے سامنے ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا، اسے تھوڑا سا ویو میں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہوتا یہ تھا کہ لوگ، جب کوئی محلے میں کوئی آدمی جنگ میں گیا، شہید ہو گیا یا مر گیا یا کسی وجہ سے، تو اس کے بیوی بچوں کو اس کے کسی دوست یار یا ساتھی یا رشتہ دار کہیں بھی اس کو، ان بیوی بچوں کو پالنے کے لیے ان کا نگران بنا کر ان کے گھر میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور لوگ اس طرح مر جانے والے آدمی کے بیوی بچوں کو پالتے تھے، اور اس طرح گھروں میں یتیم بیوی بچے پلا کرتے تھے۔ مگر ہوتا یہ تھا کہ ان کے جو مال و اسباب ان کے ورثے میں ہوتا تھا، وہ اسی مال و اسباب سے پالتے تھے جو مرنے والا چھوڑ گیا تھا، اور بعض مرتبہ وہ پھر خیانت بھی کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اگر مال اسباب کسی آدمی کو مل جاتا ہے تو خیانت بھی ذہن میں آ جاتی ہے۔ اب یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ان کی کوئی یتیم بیوہ لڑکی اور بیوہ عورت پسند آ جائے تو اسے شادی بھی کر لیتے تھے، تو اس طرح مال اسباب کے بھی مالک بن جاتے اور اس عورت کے جسم کے بھی مالک بن جاتے، اور پھر ان عورتوں کا، ان لڑکیوں کا، ان بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو یہ بڑی آزادی سے ان کے پیسے کھاتے تھے، ان کا مال کھاتے تھے اور انہیں بھی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی افراتفری تھی، اور پھر وراثت کی تقسیم بھی کا بھی کوئی صحیح طریقہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سورہ نساء نازل فرمائی، اور حکم فرمایا، اے لوگو، تم کو یتیم لڑکیاں پسند آ جاتی ہیں اور تم شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی بھی کر لیتے ہو، جب چاہتے ہو کر لیتے ہو، اور ان کا مال و اسباب بھی کھا جاتے ہو، اور ان کا حق دیتے نہیں، اور ان کے پیچھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، تو تم تو بڑی آزادی سے ان کا مال کھاتے ہو، انہیں استعمال کرتے ہو، اور جو چاہتے ہو کرتے ہو، اور وہ بیچاریاں جھلس کر رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات سے ڈرو کہ تمہارے اوپر تمہارا مالک خدا موجود ہے، جو ایک دن تم سے سوال کرے گا کہ تم نے ان بچیوں کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا، مال اسباب بھی کھایا اور ظلم بھی کرتے رہے۔ اور چونکہ تم مسلمان ہو تو تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، جب تمہیں یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، تو میں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم یتیموں کو چھوڑ دو اور دوسری غیر لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ شادی کر لو جو یتیم نہیں ہیں، اور ان سے باقاعدہ نکاح کرو اور ان کے ساتھ جس طرح چاہ گزارو، کیونکہ ان کے پیچھے ان کے پوچھنے والے موجود ہیں، اور اس طرح تم ناانصافی کرنے سے بچ جاؤ گے۔ تو لوگوں نے پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کرنا چھوڑ دیا ایک عرصے تک، اور پھر اسی طرح سے نکاح دوسری لڑکیوں سے، عورتوں سے کرتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے رہے۔ تو اب اس کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ بھائی سر ایک ہی نہیں بلکہ 2 3 4 لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہو، کر لو، مگر ان لڑکیوں سے، غیر لڑکیوں سے جو یتیم نہیں ہیں، جو تمہارے گھر میں پل نہیں رہی ہیں، تم جنہیں پالتے ہو ان کے ساتھ تو فل زیادتی کر رہے ہو، تو لہذا ان سے کرو جو کسی کی بیٹیاں ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ پھر کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو لوگوں نے اس بات کو بالکل چھوڑ دیا کہ یتیموں سے نکاح کیا جائے، بلکہ وہ غیر دوسری لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے۔
اب وہاں بھی ایک مسئلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تم دوسری لڑکیوں سے میں نے 2 3 3 4 4 لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اس میں بھی جب تمہاری 4 بیویاں ہو جائیں، 3 بیویاں ہو جائیں، 2 بیویاں ہو جائیں، اور پھر بھی تمہیں ان کے پالنے پرورش کرنے میں مساوات قائم نہ رکھ سکو اور ان کی برابری کا حق نہ دے سکو، تو بہتر یہ ہے کہ تم ایک ہی بیوی رکھو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 بیان کر رہا ہوں میں، نوٹ کر لیجیے آپ، آیت نمبر 3 سورہ نساء، کہ یتیموں کو تو چھوڑ دو، مگر اگر دوسری کے جو میں نے حکم دیا ہے کہ 2 2 3 3 4 4 لڑکیاں آزاد لڑکیوں سے نکاح کر لو، آزاد عورتوں سے نکاح کر لو، وہاں بھی اگر تم کو ان کے ساتھ ناانصافی کا ڈر ہو اور تم اللہ سے ڈرو کہ ہم ناانصافی کر جائیں گے اور انصاف نہیں کر پائیں گے، مساوات قائم نہیں رکھ پائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی اب بیوی رکھو، ایک ہی نکاح رکھو۔ اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو گھر میں لونڈیاں جو غلام لڑکیاں خرید کے لاتے ان سے کر لو۔ اور اس زمانے میں رضی اللہ کے دور میں یہ بات تھی کہ جو لونڈی اور غلام ایک ہی چیز کا نام ہے۔ غلام وہ لڑکی ہوتی ہے جو خرید کے لاتے ہیں، اور لونڈیاں بھی وہی ہوتی ہیں۔ اور جنگوں میں جو لڑکیاں حاصل ہوتی تھیں، جبکہ کسی جنگ میں گئے، کسی نے کسی کو مار دیا، تو اس کے بیوی بچے بھی اس آدمی کے حصے میں آ جاتے تھے، جس آدمی کو مارا تھا اس کے بیوی بچے اس آدمی کو دے دیے جاتے تھے جس نے اس آدمی کو مارا، تو وہ بھی لونڈیاں بن کے گھر میں وقت گزارا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما، اور ان سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بغیر نکاح کے بیوی والا سلوک کیا جا سکتا تھا غلام لڑکیوں سے، مگر چونکہ آج غلامیت کا قانون ہی نہیں ہے، اس لیے گھر میں کوئی غلام نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عورتوں سے کر لو، اور اگر نہیں تو گھر میں غلام لڑکیاں تمہارے پاس موجود ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ تو لوگوں نے ایک عرصے تک اس بات کو رکھا کہ یتیم لڑکیوں تو چھوڑ دیا، دوسرے سے نکاح کرنا شروع کر دیا، اور وہاں بھی اللہ نے پابندی لگا دی کہ اگر ان میں بھی مساوات نہیں کر سکو تو بھائی ایک ہی رکھ لو، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب میں آیت نمبر 3 پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 3، وہ سن لیجئے آپ، تاکہ آپ کو، اور آپ بھی کھول لیجئے اپنے موبائل میں یا اپنے قرآن مجید میں کہ اس آیت میں لکھا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ بعد میں کہیں کہ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیے، آیت نمبر 3 سورہ نساء۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا اور عورتیں تم کو پسند ہوں تو 2 2 یا 3 3 یا 4 4 سے نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا وہاں بھی اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت ہی کافی ہے، یا لونڈی جس کے تم مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جو میں نے ابھی بیان کی، اور اب میں نے آپ کو پوری سورہ بھی پڑھ کے سنا دی، پوری آیت بھی پڑھ کے سنا دی۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو دیکھیے میں یہاں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھیے۔ بات یہ کہ جب 2 2 3 3 4 4 لڑکیوں کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم نافذ فرمایا کہ تم انصاف رکھو گے، ہر عورت کے ساتھ برابر کا مساوات قائم رکھو گے۔ اور مساوات کے 2 طریقے، ایک جسمانی مساوات، ایک فائنینشلی۔ دونوں میں اگر آپ کہیں بھی کمزور پڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کے متعلق پوچھے گا، اس لیے کہ دونوں میں سے کہیں بھی آپ زیادتی کر بیٹھتے ہو تو اللہ ضرور ناراض ہو جائے گا، اور جب ناراض ہوگا تو اللہ نے سوال کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ کو پھر اس کی سزا بھگتنی ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی صورت میں سورہ نساء کے اندر ایک آیت وہ بھی نازل فرمائی ہے جہاں یہ کہا ہے اللہ نے
کہ جب تم ایک سے زیادہ بیویاں رکھو گے تو انصاف مساوات قائم نہیں رکھ سکو گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دو دو تین تین چار شادی کی اجازت دی ہے تو اس کنڈیشن پہ دی کہ تم مساوات قائم رکھو گے. تو ٹھیک ہے کر لو. مگر اللہ ہی تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تم انصاف قائم نہیں رکھ سکو گے. تو اب تم مجھے یہ بتاؤ بندہ کیا نتیجہ عکس کرے گا؟ تین تین کر لے شادی، چار چار کر لے شادی. اللہ کہہ رہا ہے تم انصاف کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. وہ آیت بھی پڑھ کے سناتا ہوں، آیت نمبر 129. ذرا غور سے سنیے، میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 129، جہاں اس بات کی ضمانت دی جا رہی، جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم عورتوں میں مساوات قائم ہی نہیں رکھ سکتے. تو میرے بھائی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہم کو ایک ہی پر گزارا کرنا پڑے گا. اور اس کا ثبوت میں دے رہا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 129 129 سے. سنیے، آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور اس کی مفہوم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے آپ کی. آیت نمبر 129، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری قائم نہیں رکھ سکو گے. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری کو ہوا میں لٹکتا ہوا چھوڑ دو. اور اگر آپس میں موافقت کر لو تو تمہارے حق میں بہتری ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 129 ہے. تو اب میرے بھائی مجھے اتنا بتا دو کہ چار شادیوں کو جو اجازت دی گئی وہ دی گئی تھی مساوات قائم رکھنے کے ساتھ. اور مساوات ہے جسمانی اور فائنینشلی. یہ دو قسم کی مساوات آپ کو عورتوں کے ساتھ قائم رکھنی ہے. اگر آپ نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہہ دیا، آپ کیا نہیں رکھ سکو گے بلکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم مساوات قائم نہیں رکھ سکو گے. تو اب تم مجھے بتاؤ کیا میں اللہ سے یہ کہوں نہیں اللہ پاک آپ کو کیا معلوم، میں تو مساوات قائم رکھ سکتا ہوں، میرے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، بڑی جسمانی طاقت ہے، کیا میں یہ کہوں؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے کہہ دیا کہ تم مساوات قائم رکھ ہی نہیں سکتے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہی ہوگا کوئی غلطی نہ ہو جائے. بیوی تو ناراض ہوگی، اللہ تو ناراض ہو گیا تو ہماری عاقبت بھی گئی. تو میرے بھائیو، شادی کرنے کی اجازت تو دے دی گئی مگر کنڈیشن یہ لگائی کہ مساوات قائم رکھنا ہے. اور اس کنڈیشن کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ تم مساوات قائم رکھ ہی نہیں سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کی ان دونوں آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہمارے کو ایک شادی کے بعد دو دو تین تین چار چار شادیاں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضرور ہم کہیں نہ کہیں زیادتی کر جائیں گے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرا بیان یہیں میں ختم کرتا ہوں. قرآن کی ان باتوں کو سمجھانا بہت ضروری تھا تو میں نے آپ تک یہ دونوں آیتیں پہنچا دیں. اب آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس طرح سے بیویوں کے ساتھ گزارا کریں گے اور کس طرح سے اللہ کے اس احکامات کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دین کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچیں اور لوگ دین کی آگاہی رکھیں، ورنہ دین بہت پیچھے ہوتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت غافل ہوتے جا رہے ہیں. قرآن کو پڑھنا تو بالکل ہی سمجھو کہ جرم سمجھتے ہیں. محبت تو بڑی دل کے اندر ہے مگر پڑھتے پڑھاتے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، سنتے سناتے میں نے بہت کم لوگ دیکھے. تو میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی پڑھیں اور سمجھیں اس پر عمل کریں
اور دنیا کے آگے تک اس کو پہنچائیں تاکہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى وأن تصلی علیہ۔